نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم مسئلہ عرض کرنا، بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو اکثر لوگ سوالات کی شکل میں معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور چونکہ زکوٰۃ سے متعلق ہے اور کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کے اوائل میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد یہ سوال، یہ اشکال اور یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے لگے۔ اسی لیے آج کی مجلس میں اس مسئلے پر تھوڑا سا تفصیلی کلام آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈپازٹ پر اور پگڑی پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو کس پر واجب ہے؟ کرایہ دار پر واجب ہے یا مالک مکان اور مالک دکان پر واجب ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ چونکہ پچھلے چند سالوں سے ڈپازٹ کی رقم کا، ایڈوانس رقم کا ایک سلسلہ ہمارے علاقوں میں چل پڑا ہے، اور جب بھی کوئی شخص کسی شخص سے کوئی مکان یا کوئی دکان کرائے پر لیتا ہے تو وہ ایک مخصوص رقم پیشگی اور ایڈوانس مالک مکان کو یا مالک دکان کو ادا کرتا ہے۔ اس رقم کو ڈپازٹ بھی کہتے ہیں، اس رقم کو سیکیورٹی بھی کہتے ہیں، اس رقم کو ایڈوانس رقم بھی کہتے ہیں، اور اس رقم کو پگڑی کی رقم بھی کہتے ہیں۔ علاقوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں، لیکن جو نام زیادہ ہر علاقے میں چلتا ہے وہ نام ہے اس کا ڈپازٹ۔ تو اس ڈپازٹ کی رقم جو دی جاتی ہے، اس بیچ میں اگر رمضان المبارک کا مہینہ اور زکوٰۃ کی تاریخ کرایہ دار کی یا مالک مکان کی آ جاتی ہے تو اس مخصوص رقم کی، ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر واجب ہوتی ہے تو کرایہ دار پر واجب ہوگی یا جس نے ڈپازٹ لی ہے، مالک مکان یا مالک دکان، اس پر واجب ہوگی؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ڈپازٹ کی رقم ہے، اس کی حیثیت کے اندر علماء کا اختلاف ہو گیا۔ یعنی اس رقم کی حیثیت کیا ہے، اس کو کیا درجہ دیا جائے، اس میں ایک احتمالات موجود ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ڈپازٹ کی رقم کو قرض کی رقم کا درجہ دیا جائے، قرض کی رقم مان لی جائے۔ کرایہ دار نے 1 لاکھ روپے مالک مکان کو ڈپازٹ کے نام پر دیے، اس 1 لاکھ روپے کو قرض کا نام دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ کرایہ دار نے 1 لاکھ روپے قرض مالک مکان کو دیے۔ ایک احتمال تو یہ ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ احتمال صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ قرض کے اندر ادائیگی کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی۔ قرض کا ضابطہ یہ ہے کہ قرض خواہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے اور قرض دار جب چاہے واپس کر سکتا ہے، اس کی میعاد طے کرنے سے بھی طے نہیں ہوتی۔ جبکہ ڈپازٹ میں عرف اور لوگوں کا تعامل یہ بتاتا ہے کہ کرایہ دار جب چاہے اپنی ڈپازٹ کی رقم واپس لے لے، ایسا نہیں ہے، اور مالک مکان جب چاہے ڈپازٹ کی رقم واپس کر دے، ایسا بھی نہیں۔ یہ دونوں کی آپس کی رضامندی سے اور مکان کے خالی کرنے کی یا دکان کے خالی کرنے کی شرط پر اس رقم کی واپسی یا اس رقم کی ادائیگی موقوف ہوتی ہے۔ لہذا یہ احتمال کہ اس رقم کو قرض کا درجہ دیا جائے، یہ بھی درست نہیں۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ نکلتا ہے کہ اس رقم کو امانت کا درجہ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ڈپازٹ کی رقم کرایہ دار نے مالک مکان کو بطور امانت دی ہے، مگر امانت کا پہلو اور امانت کا درجہ بھی ڈپازٹ کی رقم پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ امانت کے سلسلے میں ایک اصول ہے کہ امانت کی رقم
اگر جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی تعدی، اس کی زیادتی اور اس کی لاپرواہی کے بغیر ہلاک ہو جائے، تلف ہو جائے، تو وہ رقم مضمون نہیں ہوتی، اس رقم کا تاوان، اس رقم کا ضمان یا اس رقم کا بدلہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ زید کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اب یہ زید سفر پہ جانا چاہتا ہے اور یہ 1,00,000 روپے بکر کے پاس بطور امانت کے رکھتا ہے اور یہ کہہ کے دیتا ہے کہ جب میں سفر سے واپس آ جاؤں گا میں اپنے 1,00,000 روپے آپ کے پاس سے لے لوں گا، یہ میری امانت ہے۔ یہ کہہ کر کے زید سفر پہ چلا گیا، بکر نے اس 1,00,000 روپے کو لے کر کے اپنی تجوری میں، اپنی الماری میں، اپنے لوکر میں رکھ دی۔ 2 دن 4 دن کے بعد بکر کے گھر چوری ہو گئی اور چور نے پوری الماری کو، پوری تجوری کو یا وہ رقم جو امانت کے طور پہ بکر نے رکھی تھی اس کو صاف کر دیا۔ اب 8 دن 10 دن کے بعد جب زید سفر سے واپس آیا، وہ سیدھے بکر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو 1,00,000 روپے بطور امانت تجھے دیے تھے وہ مجھے واپس کر دے۔ اب بکر کہتا ہے کہ وہ 1,00,000 روپے میں نے الماری میں رکھے تھے، تجوری میں رکھے تھے، مگر میرے گھر چوری ہو گئی اور آپ کے 1,00,000 روپے بھی اسی کے ساتھ ساتھ چوری ہو گئے۔ اب کیا حکم ہوگا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ چونکہ بکر کی تعدی، بکر کی زیادتی اور بکر کی لاپرواہی کے بغیر یہ عمل ہوا ہے، یہ رقم تلف ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، اس وجہ سے اس رقم کا تاوان اور اس رقم کا بدلہ بکر کے اوپر واجب نہیں ہوگا، لہذا یہ 1,00,000 روپے ختم ہو گئے، یہ زید بکر سے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ امانت کا اصول ہے۔ ہاں اگر اس 1,00,000 روپے کے ضائع ہونے میں بکر کے عمل کا دخل ہوتا، بکر کی طرف سے تعدی اور زیادتی پائی جاتی، لاپرواہی اور سستی کا عمل ہوتا، پھر اس کے بعد یہ 1,00,000 روپے ضائع ہوتے تو 1,00,000 روپے بطور جرمانہ، بطور ضمان، بطور بدلہ بکر کے اوپر زید کی طرف سے واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امانت کا اصول ہے۔ اب ڈپوزٹ کی رقم کو امانت کی رقم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ڈپوزٹ کی رقم بہر صورت واجب الادا ہے۔ اگر مالک مکان کے پاس یہ 1,00,000 روپے ہلاک ہو جائے، چوری ہو جائے، جل کے راکھ ہو جائے، کوئی لوٹ کے لے جائے، چاہے اس میں مالک مکان کی تعدی پائی جائے یا نہ پائی جائے، ہر صورت میں مالک مکان کو جب کرایہ دار مکان خالی کرے گا 1,00,000 روپے واپس کرنا ضروری ہوگا۔ یہ عرف بتاتا ہے، یہ لوگوں کا تعامل بتاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کا درجہ ڈپوزٹ کی رقم کو دینا یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسرا احتمال اس میں یہ نکلتا ہے کہ اس کو عاریت کا درجہ دیا جائے۔ عاریت کا مطلب ہوتا ہے بغیر اجرت کے اور بغیر مدت کی تعیین کے کسی سے کوئی چیز لے لینا۔ جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے برتن مانگ کے لے آتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے چاقو مانگ کے لے آتا ہے، یہ عاریت ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی اجرت ہے، نہ اس کی واپسی کی کوئی مدت ہے، جب چاہے وہ واپس کر دے یا جب چاہے مالک آ کے واپس لے جائے، اس کو فقہ کے اصطلاح میں عاریت کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا احتمال یہ نکل سکتا ہے کہ اس رقم کو عاریت کی رقم کہا جائے، 1,00,000 روپے جو ڈپوزٹ کی رقم ہے، مگر یہ حیثیت اور یہ درجہ بھی اس پر منطبق نہیں ہوتا، کیونکہ عاریت کے اندر مالک شے کو ہر وقت اپنی شے کو وصول کرنے کا، اپنی چیز کو واپس لینے کا حق ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کسی شخص کو کوئی چیز عاریت پہ دے دی، یا کوئی شخص کسی شخص سے کوئی چیز عاریت پہ لے کے چلا گیا، اب اس چیز کی ضرورت مالک کو پڑ گئی جس کی وہ چیز ہے، وہ 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، جب چاہے اور جب اس کی ضرورت ہو اس چیز کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق رجوع مالک کو حاصل ہے، مگر ڈپوزٹ کی رقم میں اور پگڑی کی رقم میں ہر وقت مالک مکان کرایہ دار کو اپنی رقم واپس لینے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ مکان کے خالی کرنے کی شرط پر موقوف ہے۔ لہذا تیسرا احتمال کہ عاریت کا درجہ دیا جائے یہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ چوتھا احتمال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رقم کو رہن کا درجہ دیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں گروی رکھنا، ایک چیز دوسرے شخص کے پاس گروی رکھ دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھا احتمال ہے، ڈپوزٹ کی رقم کو گروی کا نام دیا جائے، گروی کی حیثیت دی جائے، کہتے ہیں کہ یہ اس پر کافی حد تک منطبق ہو جاتا ہے۔ کیسے منطبق ہوتا ہے؟ ڈپوزٹ کی رقم اور گروی کی رقم
ان دو رقم کے اندر وجوہ مماثلت کیا ہے، ان دو رقم کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتی ہے حکم کے اندر۔ 3 وجوہ مماثلت بیان فرمائی ہے علماء۔ پہلی وجہ مماثلت تو یہ ہے کہ جس طرح سے گروی رکھی ہوئی چیز مضمون ہوتی ہے ہلاک ہو جانے کے بعد، اسی طرح سے ڈپوزٹ کی رقم بھی مضمون ہوتی ہے ہلاک ہو جانے کے بعد۔ یعنی جس طرح سے گروی رکھی ہوئی چیز اگر مرتہن کے پاس سے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، چوری ہو جائے، تو مرتہن کو راہن کے پاس وہ چیز جتنے کی ہے اس کی قیمت یا اس کے جیسی اس کا مثل ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ڈپوزٹ کی رقم اگر مالک مکان کے پاس سے ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، استعمال ہو جائے، تو اس کے بعد جب ان دونوں کا معاہدہ مکمل ہو تو پھر مالک مکان کو اس رقم کی مماثل رقم یا اس کے برابر کوئی چیز دوبارہ کرایہ دار کو اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ایک پہلی وجہ مماثلت۔ دوسری وجہ مماثلت یہ ہے کہ جس طرح سے گروی رکھی ہوئی چیز اس وقت تک واپس نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کا قرضہ واپس نہ آ جائے، اسی طریقے سے ڈپوزٹ کی رقم بھی اس وقت تک واپس نہیں ہوتی جب تک کہ مکان اور دکان خالی ہو کے اس کے پاس نہ آ جائے۔ یہ دوسری وجہ مماثلت۔ اور تیسری وجہ مماثلت یہ ہے کہ جس طرح سے گروی رکھنے کے اندر یہ گروی اس لیے رکھی جاتی ہے چیز تاکہ سامنے والے کا اعتماد اور اس کا بھروسہ حاصل کیا جا سکے، اسی طرح سے ڈپوزٹ کی رقم بھی اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ کرایہ دار کا اعتماد، اس کا وثوق اور اس کا بھروسہ حاصل کیا جائے۔ یہ 3 وجوہ مماثلت علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ڈپوزٹ کی رقم پر رہن اور گروی ہونے کی حیثیت زیادہ منطبق ہوتی۔ جب اس رقم کی حیثیت طے ہو گئی کہ یہ رہن کی رقم ہے اور اس پر گروی ہونے کا درجہ اور حیثیت ثابت ہوتی ہے تو اب اس کا حکم معلوم کرنا بھی آسان ہو گیا۔ پہلے ہم رہن کا حکم معلوم کریں گے۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دی تو جب تک وہ چیز مرتہن کے پاس یعنی سامنے والے شخص کے پاس گروی رہے گی اس وقت تک اس کی زکوٰۃ نہ راہن کے اوپر واجب ہے، نہ مرتہن کے اوپر واجب ہے، نہ گروی رکھنے والے کے اوپر واجب ہے، نہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ رہن کی اور گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ دونوں پارٹی میں سے کسی پارٹی کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ لہذا جب اس پر حکم ڈپوزٹ کی رقم پر حکم یہ لگایا گیا کہ یہ بھی گروی کے مشابہ ہے، اس کی حیثیت اور اس کا درجہ گروی والا ہے، لہذا اس رقم کی زکوٰۃ نہ تو کرایہ دار پہ واجب ہوگی اور نہ ہی مالک مکان اور مالک دکان پہ واجب ہوگی۔ یہ ساری جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ ساری تفصیل حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب نفائس الفقہ میں تحریر فرمائی ہے، اور اسی کے مثل تفصیل حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب محمود الفتاوی میں فتاوی محمودیہ کے حوالے سے تحریر فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود ان سارے علماء کے اندر جس کی رائے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی، جو انہوں نے اپنی کتاب جدید فقہی مسائل میں تحریر فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جب اگر اس رقم پر رہن کا اور گروی ہونے کا حکم لگا دیا گیا ڈپوزٹ کی رقم پر، تو اصولاً نہ تو زکوٰۃ کرایہ دار پہ واجب ہوگی اور نہ ہی زکوٰۃ مالک مکان پہ واجب ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں شریعت کے مزاج اور مذاق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کا مزاج اور مذاق زکوٰۃ کے باب میں یہ ہے کہ فقراء کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، امراء کی زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکلے اور فقراء کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، یہ شریعت کا مزاج زکوٰۃ کے باب میں ہے۔ لہذا وہ ایک معتدل رائے قائم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرایہ دار پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ ڈپوزٹ کی رقم پر کرایہ دار کا قبضہ نہیں ہے۔ اب یہ رقم جب مالک مکان کے پاس پہنچ گئی تو اب اس کی 2 شکلیں بنتی ہیں، یا تو مالک مکان اس 1 لاکھ روپے کو اٹھا کے تجوری میں، الماری میں، سیف میں اور لوکر میں بند کر دے گا اور دل میں یہ نیت کر لے گا کہ جب وہ آدمی میرا مکان خالی کرے گا یہاں سے 1 لاکھ روپے اٹھا کہ اس کو واپس کر دوں گا۔
ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ جیسے ہی 1 لاکھ روپے ڈپوزٹ کے مالک مکان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ اٹھا کے بینک میں یا الماری میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس رقم میں تصرف کرتا ہے، وہ اس رقم کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، وہ اس رقم کو افزائش معاش کا ذریعہ بناتا ہے، وہ اس رقم کو انویسٹ کرتا ہے۔ یہ 2 شکلیں بنتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلی شکل میں زکوٰۃ نہ تو کرایہ دار پر ہے نہ مالک مکان پر ہے۔ پہلی شکل یعنی جس نے رقم اٹھائی اور اٹھا کر تجوری میں بند کر دی، 1 سال پورا ہونے کے بعد جب اس نے مکان خالی کیا، اس نے وہاں سے 1 لاکھ روپے اٹھا کے کرایہ دار کو واپس دے دیے، یعنی اس آدمی نے اس رقم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہ تو کرایہ دار پہ واجب ہوگی نہ مالک مکان پہ واجب ہوگی۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اس 1 لاکھ روپے کو تجارت میں لگاتا ہے، اس سے بزنس کرتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے اس 1 لاکھ کے 2 لاکھ بنا لیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر یعنی مالک مکان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ مبتلا بہی کی رائے پر موقوف ہو گیا، اب یہ مالک مکان کی دیانت داری اور امانت داری پر منحصر ہو گیا کہ وہ اس 1 لاکھ روپے کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر یہ مسئلہ اور میں واضح کر دیتا ہوں کہ دیگر جو جمہور علماء ہیں ان کے قول کے مطابق ڈپوزٹ کی رقم گروی کی رقم کے حکم میں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ نہ کرایہ دار پہ واجب ہوگی نہ مالک مکان پہ واجب ہوگی، مگر شریعت کے مزاج اور مذاق کے مطابق جو رائے نکل کے سامنے آتی ہے اور جس پر امت کو عمل بھی کرنا چاہیے، وہ رائے یہ ہے کہ کرایہ دار پر تو چونکہ رقم پر قبضہ نہیں ہے اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن مالک مکان اگر اس رقم کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور اس سے کاروبار بڑھاتا ہے تو اس رقم کی زکوٰۃ جب تک وہ اس کے پاس رہے گی ہر سال ادا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔